الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت ليس له جمعۃ رواہ احمد باسناد لا باس به وهو يفسر حدیث ابی ہریرہ۔ آج کے درس کے اندر بیان ہوگا کہ خطبہ جمعہ سننے کے آداب کیا ہیں، خطبہ جمعہ سننے کے آداب کون سے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن بات کرے اس حال میں کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ گدھے کی طرح ہے جس گدھے نے وزن کو اٹھایا ہوا ہے، وزن اٹھائے ہوئے گدھے کی طرح ہے جو امام کے خطبے کے دوران بولتا ہے، اور وہ آدمی جو اسے کہتا ہے کہ خاموش ہو جا تو اس کا بھی جمعہ نہیں ہے۔ یہ روایت مسند احمد وغیرہ کے اندر ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ ایسی سند کے ساتھ انہوں نے روایت کیا جس کے اندر کوئی حرج نہیں، یعنی کہ صحیح سند ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آگے آ رہی ہے جس کی طرف حافظ ابن حجر نے اشارہ کیا ہے کہ یہ روایت جو ہے ابن عباس والی یہ وضاحت کرتی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی۔ تو اس حدیث کے اندر ایک ادب یہ بیان کیا گیا کہ انسان جب امام خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت بولے نہ، بات نہ کرے، اور شدید وعید بیان فرمایا کہ جو بولے گا تو وہ اس گدھے کی طرح ہے جس گدھے کے اوپر وزن ڈالا گیا ہے، یعنی کہ وزن اٹھایا ہوا ہے کسی کام کا نہیں، تو وہ بھی واعظ و نصیحت سن رہا ہے لیکن عمل نہیں کرتا واعظ و نصیحت کے اوپر۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بیان ہوا کہ خاموش رہنا چاہیے دوران خطبہ، اور جو کسی آدمی کو خاموش کراتا ہے اس کا بھی جمعہ ضائع ہو گیا، یہ بیان ہے۔ اگلی روایت جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیحین یعنی کہ بخاری اور مسلم کے اندر مرفوع روایت ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے ساتھی کو کہے کہ خاموش ہو جا جمعے کے دن اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، یعنی کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو کسی بولنے والے کو اگر خاموش کرایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد لغوتا، تحقیق تو نے بھی لغو کام کیا، ایک فالتو فضول کام کیا تو نے بھی۔ تو یہ تھا کہ فضول کام سے مراد یہ ہے کہ اس کا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے، کہ جو آدمی بول پڑتا ہے کسی کو خاموش کرانے کے لیے تو جو بول رہا ہے وہ تو اسی طرح جس طرح گدھے نے وزن اٹھایا ہوا ہے، خاموش کرانے والے کا بھی جمعہ ضائع ہو گیا۔ تو اس روایت کے اندر خاموش رہنے کی تلقین ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو خاموش رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا آتا ہے کسی انگلینڈ وغیرہ سے آ کے بیٹھتا ہے تو نئے آنے والے خطبہ کے دوران ہی اس سے سلام لینا شروع کر دیتے، ملنا شروع کر دیتے، حالانکہ وہ کسی جگہ بھاگ کے تو جانا ہی نہیں ہے، وہ ادھر آ گیا ہے، بس سمجھے کہ وہ تمہاری کہر میں ہی آ گیا، اس سے مل لینا، بعد میں کیا ضرورت ہے جمعہ ضائع کرنے کی۔ تو یہ غلط طریقہ ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو کسی کے ساتھ سلام دعا شروع کر دینا، حال چال پوچھنا شروع کر لینا، تو یہ خاموشی اختیار کرنی ہے دوران خطبہ۔ اسی طرح دوران خطبہ جو ہے نیچے اگر کوئی کنکری وغیرہ پڑی ہے یا کوئی تنکا وغیرہ پڑا ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑنا، یعنی کہ حرکت بھی نہیں کرنی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مس الحصا، جس نے کنکری کو چھوا فقد لگا، تحقیق اس نے بھی لغو کام کیا، یعنی کہ دوران خطبہ اگر کنکری کو کوئی چھوتا ہے تو وہ بھی لغو کام کرتا ہے۔ لیکن ایک استثناء ہے کہ امام کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، جو سننے والے ہیں وہ آپس میں تو باتیں نہیں کر سکتے لیکن امام کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، یعنی کہ خطیب کے ساتھ، خطیب جو خطبہ دے رہا ہے اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی جمعہ کے دن آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، یعنی کہ جب وہ آیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کی، کہا کہ صلیتا، تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو نماز نہیں پڑھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقم فصلی رکعتین، کھڑا ہو 2 رکعتیں پڑھ لے۔ تو یعنی کہ اس کے اندر ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ امام کے ساتھ، خطیب کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ کا معروف ہے، آپ بھی سنتے ہیں کہ ایک آدمی آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ہی دے رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جانور سارے ضائع ہو گئے ہیں، مرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خشک سالی پیدا ہو گئی، یا دعا کرے بارش کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے جمعہ کے اندر ہی دعا کی تھی۔ تو لہذا ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خطیب کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، ویسے آپس میں باتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، خطیب کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ جب خطبہ شروع ہو تو تب انسان باقی یعنی کہ کنکری کو چھونا، تنکے کو چھونا، وہ حرکت تو منع ہے، لیکن نماز والی حرکت منع نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ جو مسجد کے اندر آئے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھے نہ۔ تو لہذا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض افراد اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ خطبہ شروع ہو گیا تو بالکل حرکت منع ہوگی۔ یہ نماز والی حرکت جو ہے 2 رکعتیں پڑھنا یہ درست ہے، بلکہ مستحب کے درجے کے اندر ہے۔ بعض ائمہ نے اس کو تو واجب تک کہا ہے کہ یہ 2 رکعتیں پڑھنا واجب بھی ہیں، کہ انسان آئے تو مسجد کے اندر بیٹھے نہ، بلکہ 2 رکعتیں پڑھے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ بیٹھے۔ اسی طرح بعض کچھ اور بھی آداب ہیں، حافظ ابن حجر نے وہ تو روایات ذکر نہیں کی ہیں، تو مختصراً وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا نہیں ہے، لوگوں کو الگ الگ نہیں کرنا۔ مثلاً یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض افراد لیٹ آتے ہیں تو وہ پہلے بیٹھے ہوں کو پھلانگ کر، ان کے درمیان میں سے پھلانگ کر ان کو آگے پیچھے کر کے خود آگے پہلی صف میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ جب لیٹ ہو گئے ہیں جدھر جگہ ملتی ہے ادھر ہی بیٹھ جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غسل کرے جمعہ کے دن اور اپنی بیوی کی خوشبو اگر میسر ہے تو لگا کے آئے، تو اچھے کپڑے پہن کے آئے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگے نہ، لغو کام نہ کرے، جب واضح نصیحت کی جا رہی ہو لغو کام نہ کرے۔ تو یہ جو جمعہ پڑھنا ہے فرمایا کانت کفارۃ لما بینہما، جو 2 جمعوں کے درمیان اس کے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں یہ کفارہ ہے جمعہ، یہ خطبہ سننا یہ کفارہ ہے، فرمایا کہ جو لغو کام نہ کرے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی لغو کام کر لے، یعنی کہ امام خطبہ دے رہا ہو کوئی باتیں شروع کر لے، کوئی حرکتیں شروع کر لے، یا اسی طرح لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا شروع کر دے، تو فرمایا کانت لہو ظہرن، اس کے لیے ظہر کی نماز کا ثواب ہے، جمعے کا ثواب نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، امام البانی علیہ الرحمہ نے اس کو حسن درجہ قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لغو کام کر لے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ لے، اس کا جمعہ نہیں ہے بلکہ اسے ظہر کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب انسان آ جائے تو امام کے پاس بیٹھے، دور نہ بیٹھے۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذکر کے اندر حاضر ہو اور امام کے پاس ہو کے بیٹھو، کیونکہ فرمایا کہ آدمی ہمیشہ پیچھے پیچھے رہتا ہے حتیٰ کہ وہ لیٹ ہو جاتا ہے، جنت میں بھی اگرچہ وہ داخل ہوگا، یعنی کہ جو پیچھے پیچھے رہتا ہے امام کے پاس نہیں بیٹھتا، فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا لیکن لیٹ جائے گا، تاخیر کے ساتھ جائے گا، جلدی نہیں جائے گا۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح خطبہ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اگر اونگ آئے، نیند آنا شروع اونگ آنا شروع ہو تو انسان اپنی جگہ بدل لے، جدھر بیٹھا ہے ادھر سے اٹھ کے دوسری جگہ پر بیٹھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے جمعہ کے دن تو وہ اپنی مجلس کو بدل لے، اپنی جگہ کو بدل لے، یعنی کہ جس جگہ پر بیٹھا ہے اس جگہ کو بدل لے۔ اور اسی طرح خطبہ کے سننے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان گوٹھ مار کر نہ بیٹھے۔ گوٹھ مار کر بیٹھنے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ انسان اپنے دونوں جو ٹانگیں ہیں کھڑی کر لے، اس طرح کھڑی کر لے، ہاتھ اس طرح کر لے، یا کپڑا وغیرہ اس طرح لپیٹ کے بیٹھ جائے۔ اس طرح بیٹھنا جو ہے دوران خطبہ یہ منع ہے۔
سیدنا سہل بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا گوٹھ مار کر بیٹھنے سے جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو۔ گوٹھ مار کر بیٹھنا جو ہے دوران جمعہ یہ منع ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے سنن ترمذی کی تھی، امام البانی نے اس کو حسن درجہ کی قرار دیا ہے۔ بعض محدثین اس کے اوپر ضعف کا بھی حکم لگاتے ہیں، لیکن امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس روایت کی معنی یہی ہے کہ لوگ گوٹھ مار کر اس طرح ٹانگیں کھڑی کر کے آگے پیچھے ہاتھ باندھ لیے جائیں یا کپڑا باندھ لیا جائے، تو یہ اس طرح بیٹھنا یہ منع ہے۔ یہ تھے کہ جمعہ کے خطبہ کو سننے کے آداب۔ اسی طرح کل بیان ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں کون سی صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ کون سی صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔